نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ اس سے پہلے جو ہے نا ہم نے حروف مدہ کے متعلق پڑھا تھا، مد اصلی کے متعلق حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ اگر یہ ادا نہ ہو تو حرف جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک حرف کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم نے مد فرعی کے متعلق پڑھنا ہے اور اس کو مد زائد بھی کہتے ہیں۔ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے تو اس کو پھر ایک الف سے زیادہ کھینچنا ہے، اور عام طور پہ جو ہے نا چھوٹے بچوں کو جو ہے نا سمجھانا ہوتا ہے کہ جی بڑا مد چھوٹا مد، یعنی اس طرح یہاں جو ہے نا مد تھوڑا سا موٹا کر کے لکھا ہوا ہے اور ادھر جو ہے نا تھوڑا جو ہے نا باریک کر کے لکھا ہوا ہے، تو وہ اس طرح جو ہے نا سمجھانا ہوتا ہے بچوں کو کہ یہاں جو ہے نا اب آواز کو تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے۔ لیکن جو تجوید سیکھنے والے حضرات ہیں تو یہ ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ مد فرعی کی جو ہے نا جو 9 قسمیں بنتی ہیں وہ سب جان لیں۔ تو اجمالاً تو 4 بنتی ہیں، اجمالاً 4 جو ہے نا متصل اور منفصل۔ متصل کو مد واجب کہتے ہیں اور منفصل کو مد جائز کہتے ہیں، یعنی مد واجب بھی کہہ سکتے ہیں اور مد متصل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح مد جائز کو مد منفصل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی دونوں ناموں میں سے جو نام آپ کو جو ہے نا آسان لگتا ہے، لیکن دونوں کا جو ہے نا علم ہونا چاہیے۔ تو اس کو متصل اس لیے کہتے ہیں کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور منفصل کو جو ہے نا منفصل اس لیے کہتے ہیں کہ حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ تو یہ اوپر جو ہے نا یہ مثالیں جو ہے نا سامنے ہیں متصل کی اور منفصل کی، 2 تو یہ ہو گئے، اور اس کے بعد مد لازم 3 ہو گئے اور مد عارض 4۔ اور تفصیلاً اس طرح جو ہے نا بنتی ہیں کہ مد متصل اور مد منفصل 2 یہ ہو گئے، یعنی واجب اور جائز جو ہے نا 2 یہ ہو گئے، اور پھر مد لازم کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ مد لازم جو ہے نا یہاں تو مثلا کہ صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ حرف مدہ کے بعد جو ہے نا مشدد حرف آ جاتا ہے، تو آپ نے جو ہے نا کتنا کھینچنا ہے، یا حرف مدہ کے بعد سکون والا حرف آ جاتا ہے تو اس کو زیادہ کھینچنا ہے، اور حروف مقطعات کو جو ہے نا زیادہ کھینچنا ہے، تو قاعدے کے اندر اتنا لکھا ہوا ہے۔ تو مد لازم کی جو 5 قسمیں بنتی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف۔ اچھا، مد لازم تو لازم کا جو ہے نا معنی تو واضح ہے، کلمی جو ہے کلمات کے اندر ہو تو اس کو کلمی کہتے ہیں۔ مد لازم کلمی مثقل کا مطلب ہے کہ بھاری، تو حرف مدہ کے بعد اگر مشدد حرف ہے تو اس کو مد لازم کلمی مثقل کہیں گے، اور اگر حرف مدہ کے بعد سکون والا حرف ہے تو اس کو مد لازم کلمی مخفف کہیں گے۔ بس یہ فرق ہے اگر کلمات کے اندر ہیں، اور اگر حروف مقطعات کے اندر ہیں تو پھر لفظ کلمی استعمال نہیں ہوگا، پھر لفظ حرفی استعمال ہوگا۔ مد لازم حرفی مثقل، اگر حرف مدہ کے بعد مشدد حرف ہے تو حرفی مثقل ثا کے ساتھ، اور حرف مدہ کے بعد اگر سکون والا حرف ہے تو مد لازم حرفی مخفف یہ یعنی لفظ استعمال ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر لین لازم آ جاتا ہے، مد لازم لین، یہ حروف مقطعات کے اندر آتا ہے، کیونکہ یہاں جو ہے نا سکون اس کا جو ہے نا لازم ہے، یعنی ایسا سکون جو جدا نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے تو لین عارض ہے اس کے بعد پھر، اور 8ویں نمبر پہ، اور پھر 9ویں نمبر پہ جو ہے نا مد عارض وقفی ہے۔ تو لین لازم میں جو ہے نا
مد کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہے، اور لین عارض میں مقدار جو ہے نا وہ کم ہے۔ جائز یعنی تینوں مقداریں ہیں وہ آپ کو ابھی بتانی ہیں۔ اس کے بعد تو پہلے صرف آپ یعنی یہ جو 9 جو حروف مد فرعی کی قسمیں بنتی ہیں یہ ذہن نشین کر لیں۔ تو ایک دفعہ جو ہے نا میں پھر اس کو دہراتا ہوں۔ مد لازم، مد متصل، مد منفصل 2 ہو گئیں، اور مد لازم کی 5 قسمیں، تو 5 اور 2 7 ہو گئیں، اور لین لازم، مد لازم لین 8 ہو گئیں، اور مد عارض وقفی 9 ہو گئیں۔ یہ 9 قسمیں جو ہے نا، تو اب مد لازم کی جو 5 قسمیں بنتی ہیں وہ آپ سمجھیں کہ وہ کون سی ہیں۔ مد لازم کلمی مستقل، مد لازم کلمی مخفف، اور مد لازم حرفی مستقل اور مد لازم حرفی مخفف، یعنی حروف مقطعات کے اندر تو حرفی لفظ استعمال ہوگا، اور اگر کلمات کے اندر ہو تو پھر کلمی لفظ استعمال ہوگا۔ کلمی اور حرفی کا بس یہ فرق ہے۔ تو اب ان کی مقدار کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ 9 قسمیں بنتی ہیں مد فرعی کی۔ اس کو مد زائد بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے نا مقدار جو ہے نا مد کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب ان کی مقدار کے بارے میں کیا ہے کہ مد اصلی تو واضح ہے، ہم نے پڑھ لیا کہ وہ ایک الف کی مقدار جو ہے نا مد اصلی کو جو ہے نا ہم نے کھینچنا سے زیادہ نہیں کھینچنا۔ اب صرف یعنی مد فرعی کی بات ہو رہی ہے۔ تو متصل اور منفصل یعنی مد واجب اور مد جائز، اس کی مقدار جو ہے نا توسط ہے۔ مد اصلی میں جو ہے نا وہ تو اس میں قصر ہوگا، قصر جو ہے نا وہ اس کی مقدار 1 الف کی برابر ہے، 1 الف سے زیادہ نہیں ہے۔ تو حروف مدہ میں کھڑی رکعت میں قصر ہوگا، یعنی 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، جبکہ مد متصل اور منفصل یعنی مد واجب اور مد جائز کی مقدار جو ہے وہ توسط ہے، اور توسط کی مقدار جو ہے نا وہ 2 2.5 4 بنتی ہے۔ 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، یہ مقدار جو ہے نا اس کی ہے توسط کی۔ تو یہ توسط جو ہے نا مد متصل منفصل میں ہوگا۔ اور مد لازم جو ہے نا اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، مد لازم کی تمام قسموں میں جو ہے نا وہ طول ہوگا۔ طول کی مقدار جو ہے نا وہ 3 الف اور 5 الف ہے۔ تو یہ جو ہے نا مقداروں کے متعلق جو ہے نا بھی آپ نے سمجھ لیا کہ قصر اور پھر توسط اور پھر طول۔ قصر تو حروف مدہ کھڑی رکعت میں ہوگا، اور باقی جو ہے نا مد فرعی کے اندر جو ہے مد متصل منفصل میں جو ہے نا توسط ہوگا، اور مد لازم کی تمام قسموں میں طول ہوگا، جس کی مقدار 3 یا 5 الف ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر مد عارض وقفی رہ گیا اور لین عارض رہ گیا۔ تو ان کی مقدار جو ہے نا اس طرح ہے کہ مد عارض وقفی میں جو ہے نا پہلا درجہ جو ہے نا وہ طول کا ہے، طول توسط قصر، اس طرح یعنی ترتیب ہے۔ پہلا درجہ جو ہے نا طول کا آتا ہے، پھر توسط کا، پھر قصر کا۔ اور مد لین عارض میں جو ہے نا جس طرح ہم جو ہے نا بعض جگہ وقف کرتے ہیں حروف لین پہ، تو وہاں جو ہے نا سکون وقف کی وجہ سے آ جاتا ہے، تو وہاں جو ہے نا یعنی مد جو ہے نا اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں، قصر بھی پڑھ سکتے ہیں 1 الف کے برابر بھی، اور توسط بھی پڑھ سکتے ہیں 2 2.5 4 جس کی مقدار ہے، اور اس طرح طول بھی اس میں جو ہے نا کر سکتے ہیں 3 5 الف تک۔ تو اب مد عارض وقفی میں ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے طول کا درجہ ہے، اس کے بعد پھر توسط کا درجہ ہے، اور پھر قصر کا درجہ ہے۔
جب کہ لین عارض میں جو ہے نا پہلا درجہ قصر کا ہے، پھر توسط کا ہے، پھر طول کا درجہ ہے۔ تو کیوں کہ لین کا جو ہے نا وقف جو ہے نا وہ کمزور ہے، اس لیے جو ہے نا پہلا درجہ جو ہے نا وہ قصر کا آتا ہے۔ تو یہ مد فرعی کی جو ہے نا مقداروں کے متعلق جو ہے نا آپ کو آگاہی ہوئی، اور مزید اس بارے میں جو ہے نا کوئی بات جو ہے نا آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں کہ مد فرعی کے متعلق اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ جو ہے نا کمنٹ کر کے جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔